اس سے پہلے کہ وہ اپنے جیکٹ کی طرف ہاتھ بڑھاتے بلاس کرتی، زیمل نے جلدی سے اس پر جمپ کرتے اس کے دونوں بازو پکڑ کر کمر کی طرف موڑ دیے تھے۔ جازل نے بھی ان میں سے کسی ایک آدمی کو جیکٹ پہنے دیکھ کر قابو کر رکھا تھا۔ جازل کے انفارم کرتے ہی آرمی اور رینجرز اہلکار اندر داخل ہوئے تھے اور پورے احتیاط سے ان سب کو وہاں سے نکالتے اس ایریے سے بہت دور لے گئے تھے۔ کیپٹن ارحم جلدی سے 5th پورشن کے ہال نمبر 2 میں پہنچے۔ ارتضیٰ کے آرڈر پر ارحم جلدی سے لفٹ کی طرف بڑھا تھا۔ ارتضیٰ کو CCTV فوٹیج چیک کرتے اہلکاروں سے وہاں کچھ افراد مشکوک حرکات کی اطلاع ملی تھی۔ وہ اس وقت 4th پورشن میں موجود تھا۔ یہاں سب سے زیادہ رش ہونے کی وجہ سے ڈینجرس قرار دیا گیا تھا کیونکہ ابھی اس پورشن کو بارودی مواد سے قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ 1-2 لوگ ارتضیٰ کی نظروں میں آ چکے تھے، اس لیے وہ یہاں سے کسی صورت بھی نہیں ہٹنا چاہتا تھا۔ ارحم لوگوں کے بیچوں بیچ میں راستہ بناتا جلدی سے ہال نمبر 2 میں داخل ہوا۔ مروش بھی اسی حال میں موجود تھی۔ مروش ارتضیٰ کی آواز پر الرٹ ہوتی ارد گرد کا گہرائی سے جائزہ لیتی چل رہی تھی جب ایک بچے کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ماما مجھے بالکل ویسی ہی گن چاہیے جیسی ان انکل کے پاس تھی۔ آپ بابا سے بولے نہ مجھے لا کر دیں۔ وہ بچہ بار بار اپنی ماں سے ایک ہی ضد کر رہا تھا جس پر اس کی ماں ڈانٹ کر چپ ہونے کا کہتی ہے ہال کے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ مروش ان کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی مگر ایک احساس کے تحت وہ اس عورت کی طرف بڑھی۔ ایکسکیوز می میم۔ وہ عورت مروش کی پکار پر نہیں رکی اور سنی انسنی کرتی قدم تیز کر دیے تھے۔ مروش کو کسی کے پیچھے سے تیزی سے جاتے دیکھ ارحم بھی ان کے پیچھے بڑھا تھا۔ عورت نے لفٹ میں قدم رکھتے جیسے ہی اسے بند کرنا چاہا تھا ارحم اور مروش ایک ساتھ اندر داخل ہوئے اور لفٹ کو بند کر دیا۔ اس عورت نے دونوں کو دیکھ کر گھبراتے ہوئے اپنے بچے کو خود میں بھینچ لیا۔ آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہیں؟ پلیز اگر کوئی پرابلم بھی ہے تو ہمیں بتا سکتی ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ ارحم کے بہت نرمی سے بات کرنے کے باوجود بھی وہ عورت وہی سیمی مجھے کوئی پرابلم نہیں، آپ لوگ اس طرح مجھے ہراس کرنے کی کوشش مت کریں۔ وہ عورت لہجے کو سخت بناتے ہوئے بولی مگر اس کے لہجے میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ مروش نے مزید ٹائم ضائع کرنے کے بجائے گھٹنے کے بل نیچے بیٹھتے اس بچے کو پیار سے گال سے لایا تھا۔ آپ کو گنز بہت پسند ہے؟ مروش کی بات پر بچوں کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ جی آپی مجھے بہت پسند ہے، میرے بابا نے مجھے بہت ساری گنز لے کر دی ہیں مگر ان انکل کے پاس جو گن تھی نا ویسی میرے پاس نہیں ہے۔ بچہ اپنی معصومیت میں بولی جا رہی تھی جب اس عورت نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ کیا ایسی گن تھی ان انکل کے پاس؟ ارحم نے اس بچے کا ہاتھ تھام کر اس کی ماں سے آزاد کرواتے اپنی خفیہ پاکٹ سے گن نکالتے اس کے پاس سامنے کی تھی، جسے دیکھ کر بچے نے جوش سے آتے زور شور سے سر ہلایا تھا۔ جب عورت کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھی تو اپنا آپ ایسا لگ رہا تھا آسمان گرا کھجور میں اٹکا۔ دیکھیں محترمہ، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آپ پلیز ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ اگر آپ نے کچھ ایسا ویسا دیکھا تو بتا دیں، آپ تو اپنی جان بچا کر نکل جائیں گے مگر یہاں موجود اتنی ساری جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ارحم کے سمجھانے پر وہ عورت ان دونوں کی طرف دیکھتی اب پرسکون ہوئی تھی۔ آپ آرمی کے لوگ ہیں؟ اس نے تصدیق چاہی تھی۔ آپ بس یہ سمجھ لیں کہ ہم آپ کے محافظ ہیں اور یہاں آپ کے بیچ آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ مروش کی بات پر اس نے اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑے تھے۔ میں اپنے ہسبینڈ کی کال اٹینڈ کرنے ہال میں پہنچی، پیچھے بالکونی میں گئی جہاں 2 لوگ ہاتھ میں گن پکڑے کسی آدمی کے دبوچے کھڑے تھے اور ڈرا دھمکا کر اسے زبردستی کسی بات پر مجبور کر رہے تھے مگر وہ ان کے ہاتھ جوڑے کچھ بھی ماننے سے انکاری تھی۔ یہ سب بولتے ہی اس عورت کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ دونوں اس کے چہرے کے تار چڑھا اچھی طرح اندازہ لگا چکے تھے کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے یہ سب بتا کر ہماری بہت زیادہ مدد کی ہے۔ آپ نیچے جائیں، ہمارے اہلکار آپ کو بحفاظت نکال دیں گے یہاں سے۔ ارحم اور مروش اس عورت سے کچھ ان لوگوں کا حلیہ سمجھتے اسے ہدایت دیتے 5th فلور سے آتے ہی لفٹ سے باہر نکل آئے تھے۔ وہ جیسے بالکونی کی طرف گئے تھے وہاں کوئی نہیں تھا، وہ جگہ خالی تھی اور وہ لوگ واپس پلٹے ہی تھے کہ انہیں ایک سائڈ سے گوں گوں کی آوازیں آنے لگی تھی۔ ارحم اور مروش آواز کا تعاقب وہاں رکھے ڈرمز کو ہٹانے لگے تھے جب 3-4 ڈرمز ہٹاتے آگے ایک آدمی کو پوری طرح رسیوں سے جکڑا وہاں باندھا گیا تھا اور اس کے منہ پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھ کر زور زور سے آوازیں نکالتے اس کے سر ہلاتے اپنے منہ کھولنے کا اشارہ کیا تھا۔ بچا لو مجھے، خدا کا واسطہ بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتا، میں اپنے خاندان کا واحد سہارا ہوں، یہ لوگ زبردستی مجھے جہاں لے کر آئے ہیں۔ ارحم اس کے منہ پر پٹی ہٹاتے ہچکیوں کے درمیان وہ فریاد کرتا گر گرایا تھا، دیکھو کچھ نہیں ہوگا، تمہیں آرام سے ہمیں ساری بات بتاؤ۔ ارحم نے دلاسا دیتے اسے رسیوں سے آزاد کرنا چاہا تھا مگر اس نے چلاتے ارحم کو ایسا کرنے سے روکا تھا۔ وہ لوگ میرے اوپر بم باندھ چکے ہیں، اس کو ایسے ٹچ کیا ہے اور اگر رسیاں کھول دی گئیں تو بم پھٹ بھی جائے گا۔
اس کی بات سنتے ہی ارحم نے فوراً بم ڈسپوزیبل کو ڈسکوڈ کیا تھا، کال ملائی تھی اور اگلے چند منٹوں میں اس آدمی کو ان کے حوالے کرتے ہوئے دونوں آدمی جلدی سے باہر کی طرف بڑھے تھے، کیونکہ اس شخص کے مطابق اس کے ساتھ 2 آدمیوں کے علاوہ 2 عورتیں اور 2 آدمی اور بھی یہاں انٹر ہوئے تھے۔ جازل اور زمل ابھی باقی 4 لوگوں کو ختم تو کر ہی چکے تھے، اب صرف 2 لوگ ہی رہ گئے تھے جو ان سب کے لیڈر تھے اور زیادہ خطرہ بھی انہی سے تھا۔ ارحم نے ارتضیٰ اور باقی سب کو یہ بھی انفارمیشن دے کر الرٹ کر دیا تھا۔ ارتضیٰ پہلے ہی بہت ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ 4تھ پورشن میں لگا بم ڈسپوز کروا چکا تھا۔ سوہا فل ٹائم ارتضیٰ کے ساتھ ہی تھی۔ ارتضیٰ اور اس کی ٹیم کو مسلسل کامیاب ہوتا دیکھ کر اب اندر ہی اندر غصے کے بل کھا رہی تھی۔ اسے اپنا کوئی بندہ یہاں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کب سے ارد گرد نظریں دوڑا کر تھک گئی تھی اور ابھی اسی کوفت میں مبتلا تھی جب اچانک اس کی نظر اپنے گینگ کے ایک بندے پر پڑی تھی اور اسے صحیح سلامت دیکھ کر سوہا کی آنکھوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب کسی بھی وقت سوہا کو اپنی طرف متوجہ کرنا جو اسے کافی مشکل لگ رہا تھا، کیونکہ اس وقت وہ جس گیٹ اپ میں تھی اسے پہچان پانا تقریباً ناممکن ہی تھا۔ ارتضیٰ جو کافی چوکنا ہو کر ارد گرد کے ماحول کے ساتھ ساتھ سوہا پر بھی نظر رکھے ہوئے تھا اور جس موقع کی تلاش میں تھا وہ سوہا کی نظروں کا تعاقب کرتے مل گیا تھا۔ سوہا مسلسل ارتضیٰ سے نظر بچا کر ادھر ادھر ہوتی اس شخص کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے چکروں میں تھی اور ارتضیٰ کو اسے یہاں لانے کے اپنے فیصلے پر اب خوشی ہو رہی تھی۔ سوہا کی مسلسل کوششوں سے وہ شخص اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا اور بس اسی سگنل کا انتظار تھا ارتضیٰ کو۔ کیپٹن سوہا، آپ اوپر والے پورشن پر جائیں کیپٹن ماروش کے پاس، گو فاسٹ۔ سوہا کو کچھ پوچھنے کا موقع دیے بغیر ارتضیٰ اسے آرڈر دے گیا تھا۔ سوہا کا دماغ اتنی محنت کے بعد اتنا اچھا موقع ہاتھ سے جاتا دیکھ کر خراب ہو چکا تھا، مگر ارتضیٰ کا آرڈر فالو نہ کر کے وہ اپنی زندگی عذاب نہیں بنانا چاہتی تھی، اس لیے بہت مشکل سے سر ہلاتی وہ وہاں سے نکل گئی اور وہ ایک بے بس نظر اپنے ساتھی پر ڈالی جو اب اس کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن کی طرف بڑھ چکا تھا۔ سوہا کو بیچ کر ارتضیٰ جلدی سے اس آدمی کی طرف بڑھا تھا جیسے وہ کوریڈور کی طرف بڑھا تھا، ارتضیٰ نے اسے پیچھے سے دبوچ کر اندر ایک کمرے کی طرف دھکیل دیا تھا۔ ارتضیٰ نے اس کے دونوں بازو اپنے آہنی شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے اور تاکہ اس کے پاس کوئی بھی بارودی مواد ہو تو کوئی حرکت نہ کر پائے۔ چھوڑو مجھے، اس نے ارتضیٰ سے خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ ارتضیٰ نے بغیر ٹائم ضائع کیے سلنسر لگا پستول نکال کر اس کی کنپٹی پر رکھا تھا۔ تمہارے اور کتنے ساتھی موجود ہیں اور کیا کرنے والے ہو تم یہاں؟ مجھ سے کسی قسم کی ہوشیاری کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ اگلی سانسیں نہیں لے پاؤ گے تم۔ ارتضیٰ کی بات سنتے ہی اس آدمی نے ڈرنے کے بجائے زوردار کہکا لگایا تھا، آفیسر تمہیں کیا پتا، اگر مجھے اپنی جان پیاری ہوتی تو میں یہاں موجود ہوتا۔ ہاں ہاں ہاں، یہ بات معلوم ہوتے ہوئے ابھی تھوڑی دیر میں اس بلڈنگ سمیت اس میں موجود لوگوں کی راکھ بننے والی ہے۔ اس کی بات سن کر ارتضیٰ کا دباؤ اس کی کنپٹی پر مزید بڑھ گیا تھا اور غصے میں کھولتے دماغ کے ساتھ ارتضیٰ کا دل چاہا تھا کہ ابھی اس کا بھیجا اڑا دے، مگر یہ وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے والا تھا۔ بھول ہے تمہاری، ہمارے ہوتے ہوئے بھی تم لوگ ہماری عوام کا ایک بھی بال بیکا نہیں کر سکتے۔ تمہارے 5 آدمی پکڑے جا چکے ہیں، 2 بم ڈسپوز کیے جا چکے ہیں، یہی ہے نا وہ پلان جس سے اس بلڈنگ کے پرزے اڑانے تھے تم نے؟ ارتضیٰ نے بہت مشکل سے خود کو کنٹرول کرتے اس کی طرف تنزیہ مسکراہٹ اچالی تھی۔ ارتضیٰ کا ارادہ اس سے مائنڈ گیم کھیلنے کا تھا جس میں وہ بہت جلد کامیاب بھی ہوا تھا، کیونکہ ارتضیٰ کی کچھ ہی باتیں سنتے ہی اس شخص کا اپنے کام کے متعلق جوش بڑھ چکا تھا۔ آفیسر صاحب، آپ ان چھوٹی چھوٹی کامیابی پر زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اتنی محنت کے باوجود بھی تم اور تمہاری ٹیم ابھی تک اس تباہی کے قریب بھی نہیں پہنچ پائے جس میں اب صرف 20 منٹ رہ گئے۔ اس کی بات پر ارتضیٰ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا، جسے دیکھ کر وہ شخص کھل کر مسکرایا تھا۔ جس پورشن میں کھڑے ہونا، اس میں بھاری مقدار میں 4 جگہوں پر بارودی مواد نصب کیا گیا ہے اور ان میں ایک بھی پھٹا تو بلڈنگ سمیت ارد گرد کے موجود بلڈنگز کے بھی پڑھچے اڑائے جائیں گے۔ اور ہاں ایک بات، اس پورشن میں اسموک گرینیڈ بھی لگائے گئے ہیں جس کے پھٹنے میں 5 منٹ باقی ہیں، اور اس کے بعد جو زہریلا دھواں ارد گرد پھیلے گا تو تمہارے یہ معصوم لوگ تڑپ تڑپ کر مریں گے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی ارتضیٰ نے ٹریکر دباتے اس کو جہنم واصل کیا اور عجلت میں باہر کی طرف بھاگا تھا۔ ارتضیٰ اپنی ٹیم کو سارے معلومات دے کر الرٹ کرتے بلڈنگ کی سیکورٹی کو جلد از جلد لوگوں کو باہر نکالنے کا آرڈر دیا تھا۔ 20 منٹ بہت کم تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس بلڈنگ سے نکالنے کے لیے، اور انہیں کوئی اور طریقہ بھی سوچنا تھا۔ بم ڈسپوزیبل اسکواڈ وہاں پہنچ چکا تھا، مگر انہیں بم کو چھیڑنا خطرناک دے دیا گیا، کیونکہ اس بم کو ڈیفیوز کرنا رسک کرنے والی بات تھی اور یہ پھٹ جاتا تو باقی نصب شدہ مواد نے بہت بڑی تباہی کا سبب بننا تھا۔ ارحم نے ارتضیٰ کو اطلاع دی تھی اور دوسرے آدمی کو بھی مار گرایا تھا، مگر جو سب سے بڑی تلوار سر پر لٹک رہی تھی، ان سب کو مل کر اس سے مقابلہ کرنا تھا۔ آرمی اور رینجرز اہلکار نیچے فلورز سے لوگوں کو جلدی باہر نکال رہے تھے، جبکہ ارتضیٰ اور اس کی ٹیم بلڈنگ کی چھت پر موجود تھے۔ کیونکہ بلڈنگز کے قریب ہونے کی وجہ سے فاصلہ بہت کم تھا، تو انہوں نے حالات کے پیش نظر ایک بلڈنگ کی چھت سے لکڑی کے بڑے بڑے پھٹے
راہ کا راستہ بنایا تھا جہاں سے اوپر والے دونوں پورشنز موجود بچوں کو وہ لوگ اٹھا کر دوسرے بلڈنگ پر پہنچا رہے تھے۔ ارتضیٰ اس بلڈنگ کے سرے پر کھڑا تھا اور جازل دوسری بلڈنگ پر، اور بچوں کو جلدی جلدی وہاں سے نکال کر جازل سے آگے ارحم اور زمل کھڑے ہو کر بچوں کو بلڈنگ کے سیف ایریا تک پہنچا رہے تھے۔ انہوں نے اطراف میں موجود تمام بلڈنگز میں سب سے بڑی بلڈنگ کا انتخاب کیا تھا جس کا دوسرا حصہ اس بلاسٹ سے محفوظ رہتا۔ ماروش اور سوہا اندر سے بچوں کو باہر نکال رہی تھی، بلکہ یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ سوہا اور ماروش کا ساتھ دینے کے بجائے اس کے لیے رکاوٹ کا باعث بن رہی تھی۔ سوہا کی زیادہ کوشش یہی تھی کہ وہ ٹائم ضائع کروائے تاکہ کچھ حد تک نقصان تو ان کے حصے میں آنا ہی چاہیے تھا، لیکن پھر بھی ماروش نے اپنی بہت ہی ایکٹیو پوزیشن سنبھالتے ہوئے مشن کو کامیاب بنانا تھا۔ سموک گرینیڈ پھٹنے کی وجہ سے دھواں ہر طرف پھیل رہا تھا اور بہت سے بچے بے ہوش ہو رہے تھے۔ وہ لوگ دونوں پورشنز کے تمام بچے نکال چکی تھیں، اب صرف بچے چھت پر ہی رہ گئے تھے اور ٹائم بھی 5 منٹ ہی تو بچا تھا۔ نیچے والا حصہ تقریباً خالی ہو چکا تھا جب سوہا نے ماروش کی نظر بچا کر ایک بچے کو لیے اندر کی طرف بڑھی تھی اور بالکنی میں اسے پھینک کر واپس آتے دوسرے بلڈنگ پر آ گئی تھی، کیونکہ اب تمام بچے دوسری بلڈنگ پر پہنچ گئے تھے۔ ارتضیٰ، جازل اور ارحم بچوں کو سیف سائڈ پر لے آئے تھے اور ان تینوں کو بھی وہاں آنے کا بھی بولا تھا۔ جب موقع دیکھتے سوہا پلٹی تھی اور چیخ مار کر ماروش کو مخاطب کیا تھا، "او نو کیپٹن ماروش، وہ دیکھیں ایک بچہ وہاں بے ہوش پڑا ہے۔" سوہا کی پکار پر ماروش نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا اور ایک سیکنڈ بھی سوچے بغیر ہی اس کی بلڈنگ کی طرف بھاگی تھی۔ "ماہی کہاں جا رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ 3 منٹ رہ گئے ہیں صرف۔" اور زمل ماروش کو واپس دیکھ چلائی تھی۔ لیکن سوہا، زمل فوراً نیچے جاؤ اور سامنے والی بالکنی پر پہنچو، جلدی، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، وہ بچہ مر جائے گا۔ ماروش زور سے چلاتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی تھی اور ناچار زمل کو بھی نیچے جانا پڑا تھا کیونکہ اس وقت دوستی سے زیادہ ڈیوٹی اہم تھی۔ "آئی ایم سوری کیپٹن ماروش، مگر اپنے ملک کی خاطر اتنی قربانی تو دے سکتی ہو نا؟ تم لوگوں نے ملک کو بہت بڑا نقصان سے بچایا ہے، بہت سے گھر اجڑنے سے بچ گئے ہیں اور اس کا کچھ نہ کچھ تو ریٹرن تو بنتا ہے نا؟ اور میں جانتی ہوں ایجنسی والوں کے لیے اپنے ایک ایک افیسر کی زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے۔ دھچکا تو اچھا سا لگے گا۔" سوہا سیف ایریا کی طرف بڑھتی مسکرائی تھی جب ارتضیٰ بھاگ کر ان کے پاس گزرتا ماروش کے پیچھے اس بلڈنگ میں کود چکا تھا۔ ارتضیٰ نے زمل کے چلانے کی آواز سن لی تھی اور ماروش کو بلڈنگ کے اندر جاتے دیکھ کر ارتضیٰ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہی اس کے پیچھے بھاگا تھا جسے وہ اپنی زندگی کا سب سے غیر اہم انسان کہتا تھا۔ اس وقت اس کی جان خطرے میں دیکھ کر وہ اپنا نفع نقصان سب کچھ بھول چکا تھا اور اس کے پیچھے بھاگ چکا تھا اور اسے بس اب اسے سیف سائڈ پر لے کر جانا تھا۔ واو امیزنگ، اس طرف تو میں نے دھیان ہی نہیں دیا۔ ایک تیر سے 2 شکار، ہم سب کو بے وقوف بنا کر بظاہر نفرت کا اظہار کرتے میجر صاحب اور اپنی کیپٹن کو خطرے میں دیکھ کر آرام سے موت کے کنویں میں کود گئے۔ سوہا بڑے مزے سے ہاتھ باندھے کھڑی سامنے والی بلڈنگ سے دھواں نکلتے دیکھ رہی تھی جہاں اب وہ دونوں کا بچ نکلنا ناممکن تھا۔ دھواں ناک اور منہ کے راستے ماروش کے اندر گھس چکا تھا اور اس نے بہت مشکل سے بچی تک پہنچ کر ہاتھ میں پکڑی رسی سامنے والی بلڈنگ پر کھڑی زمل کی طرف اچھالی تھی تاکہ یہاں سے ہی بچے کو زمل تک پہنچا سکے، کیونکہ دھوئیں کی وجہ سے وہ اسے اپنے حواس کھوتے محسوس ہو رہے تھے۔ ماروش کے پہلی دفعہ سے پھینکنے پر ہی رسی کا سرا زمل کے ہاتھ میں چلا گیا تھا۔ ماروش نے بالکنی کے آگے شیڈ پر آتے ہی رسی مدد سے بچے کو زمل کے حوالے کیا تھا۔ "ماہی پلیز جلدی سے نکلو وہاں سے۔" زمل بچے کو سنبھال چکی تھی مگر ماروش کو چکر آتے دیکھ کر زور سے چلائی تھی۔ "زمل، تم بچے کو لے کر نکلو یہاں سے پلیز، میری فکر مت کرو۔" اس نے زمل کو ہدایت دیتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ زمل بالکنی سے اندر کی طرف بڑھتے ہوئے کھانستے ہوئے بولی مگر 2 قدم ہی چل کر وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ دھوئیں اس کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ زمل چھت پر آ کر سامنے کی طرف دیکھا تھا مگر وہاں سے ماروش کے باہر آنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 1.5 منٹ رہ گیا تھا۔ زمل نے روتے ہوئے قدم اس کی طرف بڑھا دیے تھے۔ "کیپٹن زمل، ہوش کریں، کہاں جا رہی ہیں آپ؟" جازل نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا تھا۔ جان تو اس کی اپنی بھی سولی پر اٹکی ہوئی تھی کیونکہ ارتضیٰ بھی اندر ہی تھا، مگر اس وقت ان دونوں کے پیچھے جانا بے وقوفی ہی تھی۔ "میجر جازل، ماروش اندر ہے، 1 منٹ رہ گیا ہے۔ وہ نہیں، اسے کھونا نہیں چاہتی، مجھے جانے دے پلیز۔" زمل خود کو جازل کے حصار میں سے آزاد کروانے کی کوشش کی تھی مگر وہ پوری طرح روتے ہچکیاں لے رہی تھی۔ ماروش اسے بہت عزیز تھی اور پورے یقین سے کہہ سکتی تھی اگر اس طرح وہ اندر ہوتی تو ماروش نے بھی کچھ بھی کر کے اس کے پیچھے پہنچ ہی جانا تھا۔ اور ان دونوں کی دوستی 2 جسم ایک جان والی تھی اور وہ ایک دوسرے کو بالکل بھی نقصان پہنچتا دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ اس کے پیچھے جازل زمل کا دکھ سمجھ سکتا تھا کیونکہ وہ بھی اسی تکلیف سے 2-4 گزر رہا تھا۔ جازل نے زمل کی حالت دیکھتے ہوئے اس کے گرد بازو پھیلا کر سنبھالتے اپنے قریب کیا تھا جب زمل اس کے سینے پر سر رکھے پھٹ پھٹ کر رو دی تھی۔ اسی لمحے کانوں کی چڑھتی آواز اسے جھٹکا اتنی زور سے لگا تھا کہ وہ دونوں ایک ہی بار اپنی جگہ سے ہل گئے تھے۔ دونوں نے سر اٹھا کر آگ اور شعلوں کی لپیٹ میں آئی بلڈنگ کو دیکھا تھا جس میں ارتضیٰ اور ماروش موجود تھے۔
ارتضا نے جیسے ہی مروش کو بلڈنگ کی طرف جاتے دیکھا تھا وہ بھی ٹائم کی پرواہ کیے بغیر اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ بلڈنگ میں دھواں اتنا زیادہ پھیل چکا تھا کہ وہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ارتضا بہت مشکل سے دھوئیں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ ٹائم بہت کم رہ گیا تھا مگر ارتضا مروش کو چھوڑ کر باہر نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دھوئیں سے اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی اور کھانس کر برا حال ہو چکا تھا مگر اس کی نگاہیں بے قراری سے مروش کو تلاش رہی تھی جب اچانک اسے ایک طرف مروش بے ہوش پڑی نظر آئی تھی۔ ارتضا نے مروش کے قریب پہنچتے اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالا تھا اور 1 منٹ رہ گیا تھا اور بہت زیادہ دھوئیں کی وجہ سے چھت کے راستے سے واپس جانا بہت ٹائم لگنا تھا۔ ارتضا جلدی سے بالکنی کی طرف بڑھا تھا جہاں مروش کی پھینکی گئی رسی ابھی بھی موجود تھی جسے ارتضا نے مروش کو اپنے ساتھ باندھ لیا تھا اور بالکنی سے آگے شیڈ پر آتے چند قدموں کو پیچھے لے کر جمپ ایک ساتھ لگا لیا تھا اور اگلے ہی سیکنڈ میں وہ دوسری بلڈنگ کی شیڈ تک پہنچ چکا تھا۔ شیڈ سے بالکنی پر آتے وہ تیزی سے اندر کی طرف بھاگا تھا۔ مروش کی سانسیں بہت دھیمی چل رہی تھی کیونکہ بہت سارا دھواں اس کے اندر جا چکا تھا۔ ارتضا نے سیف ایریا داخل ہوتے وہاں روم میں ایک طرف روکے صوفے پر مروش کو لٹا دیا تھا اور مروش کی نبض چیک کرتے ارتضا کی فکر مندی میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ بہت مدھم چل رہی تھی۔ ارتضا نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے ہاتھوں سے مسلا تھا مگر مروش ایسے ہی بے سود لیٹی ہوئی تھی۔ جب ارتضا نے اپنا آخری حربہ آزماتے ہوئے مروش کو مدم ہوتی سانسوں کو نامل کرنے کے لیے اس کے چہرے کے قریب ہوا، مروش کے دونوں ہونٹوں کو نرمی سے تھام کر جدا کرتے ارتضا ان کے اوپر جھک گیا تھا اور اپنی سانسیں مروش کے اندر اتار دی تھی۔ تھوڑی دیر اسی پوزیشن میں رہتے ارتضا کو مروش کے وجود میں کچھ ہلچل پیدا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ ارتضا اس کے نرم ہونٹوں کو آزاد کرتا پیچھے ہٹا تھا۔ بے ہوشی میں بھی ارتضا کے لمس پر مروش کے چہرے پر ایک سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ مروش نے کھانستے ہوئے ہوش میں آتے آنکھیں کھولی اور اپنے اوپر تقریباً جھکے ارتضا سکندر کو دیکھا تھا۔ مروش کو نارمل ہوتا دیکھ کر ارتضا کی کب سے اٹکی سانسیں معمول پر آئی تھیں۔ ارتضا مروش کو ٹھیک ہوتا دیکھ کر وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ مروش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ارتضا واقعی اس کے اتنے قریب تھا یا پھر صرف اس کا وہم تھا مگر ہونٹوں پر کسی کے دباؤ پر شدت لمس ابھی بھی وہ محسوس کر سکتی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ بچ گئی ہے۔ اس نے خود سے رخ موڑ کر کچھ فاصلے پر کھڑے اپنے ستمگر کی طرف دیکھا تھا جو اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے وہاں سے نکال لایا تھا۔ ارتضا نے زمل کو کال کر دی تھی اور آ کر اپنے دوست کو سنبھالا۔ زمل کے روم میں قدم رکھتے ہوئے ارتضا بنا مروش کو دیکھے کمرے سے نکل آیا تھا اور پلٹ کر دیکھے جیسے پتھر کے ہو جانے کا خطرہ تھا۔ ارتضا بے روحی پر ایک بے مول آنسو مروش کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا تھا مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ارتضا اس کی جان بچانے کے لیے اس کی جو تھوڑی دیر کا اپنا قرب بخشا تھا اس پر اب اندر ہی اندر خود سے جنگ لڑ رہا تھا۔ کیوں پاگل ہو جاتا ہوں میں اسے تکلیف میں دے کر، کیوں بھول جاتا ہوں دشمن ہے وہ میری اور نفرت ہے مجھے اس سے۔ ارتضا بری طرح پنچنگ بیگ کو ہیٹ کرتا ہوا غصے سے کھولتے ہوئے دماغ کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر اس جگہ کوئی اور لڑکی بھی ہوتی تو کیا میں اس کے اتنے ہی قریب جاتا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ایسی کون سی کشش ہے جو مجھے اس کی طرف کھینچتی ہے اور میں ہر بات بھلائے اس کے قریب چلا جاتا ہوں؟ نہیں ارتضا سکندر، تم اتنے کمزور نہیں ہو سکتے۔ اس لڑکی کے دھوکے میں آ کر اپنے اور اپنے خاندان پر ہوئے ظلم کو بھول جاؤ گے۔ مروش ظلمکار، تم میری محبت نہیں صرف اور صرف نفرت کے قابل ہو۔ ارتضا کے منہوں کی سپیڈ بیگ پر تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے اندر کا سارا غصہ غبار اس پر نکال کر پرسکون ہو جانا چاہتا تھا مگر شاید ابھی سکون اسے میسر نہیں تھا کیونکہ جس ہستی سے اسے سب سے زیادہ سکون ملنا تھا ارتضا کو اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ کتنے گھنٹے اسی کام میں مصروف تھک ہار کر وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ ارتضا نے کل کے مشن کے بارے میں بات کرنے کے لیے سب کو میٹنگ کے لیے بلا لیا تھا۔ مروش اچھے سے جانتی تھی کل اس کی سرزرد ہوئی لاپرواہی پر آج خیر نہیں تھی۔ ارتضا نے میٹنگ روم میں قدم رکھا تو وہاں پہلے ہی سب لوگ موجود تھے۔ ارتضا کی ایک بے اختیار نظر مروش کی طرف اٹھی تھی جو زمل کے ساتھ خاموشی سر جھکائے کھڑی تھی۔ کل پوری ٹیم نے مل کر جس طرح کام کیا تھا، اتنی بڑی تباہی کو روک لیا، وہ قابل تحسین ہے۔ اگر ہم آگے بھی اسی طرح مل کر پوری بہادری اور لگن سے کام کریں تو انشاءاللہ بہت جلدی GSK کے ہمارے شکنجے میں ہوگا۔ ارتضا کی بات پر سب نے اس بات میں سر ہلایا تھا مگر آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، مجھے اپنی ٹیمز میں کچھ ایسے لوگ بالکل بھی نہیں چاہیے جو انسانی جانوں کے ساتھ لاپرواہی کریں جو ہماری ٹیم کے لیے کل مشن میں کی ہے۔ ارتضا ایک سرد نگاہ مروش پر ڈالی تھی لیکن میجر ارتضا، انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر بچایا بھی تو ہے اس بچے کو۔ جازل نے مروش کی سائڈ لینی چاہی تھی مگر تب یہ بات ارتضا کو مزید تباہ کی تھی۔ جنرل یوسف سمیت ہر ایک اس کی وکالت کیوں کرنے چڑھ جاتا ہے؟ اس کی معصومیت صرف ایک دھوکہ لگتی ہے۔ میجر جازل، اس بچے پر اگر کیپٹن سوہگ کی نظر نہ پڑتی تو تم جانتے ہو کیا ہو سکتا تھا؟ بچے کو بچانے تو جانا تھا نا، غلطی جو تھی۔ ارتضا کے اندر سخت انداز پر زمل نے پہلو بدلا تھا۔ اسے اس وقت میجر ارتضا کی باتوں پر بہت غصہ آ رہا تھا بجائے مروش کی بہادری پر۔
اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی اسے بری طرح ڈانٹ رہے تھے۔ کیپٹن مروش، تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے تمہاری اس ایک بے وقوفی کی وجہ سے ہمارے مشن کو کتنا بڑا خطرہ ہو سکتا تھا؟ میجر ارتضیٰ کی آنکھوں سے اس کے لیے نفرت کے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ اگر ہم چند اہم وجوہات نہ ہوتی تو اس لڑکی کو اپنی ٹیم سے نکال کر باہر کرتا۔ وہ دیکھنا شکل اس کی پسند نہیں کرتا تھا۔ سر، مجھے اس وقت جو ٹھیک لگا میں نے کیا، لیکن پھر بھی آپ میرے اس عمل پر جو سزا دینا چاہیں مجھے قبول ہے۔ مروش سر جھکائے بولی، کیونکہ اس میں ہمت نہیں تھی اس شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھے جسے اس نے زندگی میں سب سے زیادہ چاہا تھا۔ تم جیسی نااہل انسان کی اتنی امپورٹنٹ فیلڈ میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور میری ٹیم میں تو بالکل بھی نہیں ہے۔ میجر ارتضیٰ کی بات پر مروش نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور پھر نفی میں سر ہلاتے ملتجی انداز میں سامنے موجود سنگ دل شخص کی طرف دیکھا تھا جو اسے ان ناکردہ گناہوں کی سزا دے رہا تھا جن کے بارے میں ابھی وہ ٹھیک سے جانتی بھی نہیں تھی۔ وہاں موجود باقی ٹیمز ممبرز خاموشی سے ارتضیٰ کا وہ جنونی روپ دیکھ رہے تھے جو صرف کیپٹن مروش کے لیے مختص تھا۔ نہیں، وہ نہیں جانتے تھے ان دونوں کے درمیان آپسی ایسی کیا وجہ ہے جو کہ میجر ارتضیٰ مروش کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی اسے ایسے ذلیل کر کے رکھ دیتا تھا، لیکن ان میں ایک ایسی فرد تھی جسے یہ دیکھ کر سب بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ سوہا کل ان دونوں کو زندہ دیکھ ان اپنے پلان کے فیل ہونے پر بہت زیادہ غصے میں تھی، مگر اس وقت کیپٹن مروش کی انسلٹ پر اسے بہت سکون مل رہا تھا۔ مروش نے ارتضیٰ کو کچھ کہنا چاہا تھا، مگر ارتضیٰ نے اس کی مزید کوئی بات سنے بغیر ہی ایک امپورٹنٹ کال آنے پر وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ مروش بھی بنا کسی سے بات کیے وہاں سے اٹھ آئی تھی۔ اس کا دل آج بہت اداس تھا اور اس کی دادوں کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ مروش کا دل چاہتا کہ اسے رو دے اور چل دے اور اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر روئے۔ جازل، دیکھو شہر میں کتنی پیاری پیاری لڑکیاں ہیں، کوئی تو پسند کر لو۔ غزالہ اور ہمیرا ڈرائیو کے ساتھ ساتھ شہر شاپنگ کے لیے آئی تھیں۔ جب ان کے بے حد اصرار پر جازل ان کے ساتھ آ گیا تھا، لیکن مال میں موجود خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر اسے بھابھی بنانے کی خواہش ان کے دل میں جاگ اٹھی تھی۔ آپ لوگ چپ کر کے شاپنگ کرنا ورنہ میں تمہیں یہیں واپس لے جا رہا ہے۔ جازل کی دھمکی پر وہ منہ بسور کر رہ گئی تھی۔ آؤچ، دکھائی نہیں دیتا کیا؟ اس نے ایک دم سے چیخ نکالی تھی۔ جازل ان دونوں کی طرف دیکھ کر بات کرتے سامنے آتی زیمل کو نہ دیکھ پایا تھا، جس کے نتیجے میں ایک زوردار ٹکر ہوئی تھی اور جازل نے زیمل کا بازو تھام کر اسے گرنے سے بچایا تھا۔ زیمل جازل کو دیکھے بغیر غصے سے بولی، آئی ایم سوری زیمل، میں نے دیکھا نہیں آپ کو۔ جازل نے فوری اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ اٹس اوکے، غلطی میری بھی تھی۔ جازل کے سامنے دیکھ زیمل ہولے سے بولی تھی۔ زیمل کے انداز پر جازل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا، جسے یقین نہ آیا ہو کہ یہ بات زیمل نہیں کی ہو۔ غزالہ اور ہمیرا کے ساتھ سلمیٰ بیگم نے بہت غور سے آمنے سامنے کھڑے جازل اور زیمل کو دیکھا تھا، جو ایک ساتھ کھڑے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ بیٹا، آپ لوگ جانتے ہو ایک دوسرے کو؟ سلمیٰ بیگم کو یہ روشن پیشانی اور چوڑے سینے والا نوجوان بہت پسند آیا تھا۔ جی آنٹی، ہم کولیگز ہیں، جازل نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ انہیں جواب دیا تھا۔ کیسی ہیں آپ زیمل؟ میں جازل کی بڑی سسٹر ہوں، جازل سے بہت سنا تھا آپ کے بارے میں، آج مل کر بہت اچھا لگا۔ غزالہ کو بھی زیمل بہت اچھی لگی تھی اور سب سے اچھی بات جو اس نے نوٹ کی تھی وہ جازل کو مسکرا کر زیمل کو دیکھنا تھا۔ آج تک انہوں نے جازل کو کبھی کسی لڑکی کے ساتھ اس طرح بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ غزالہ کی بات پر جہاں زیمل کو حیرت ہوئی تھی، وہیں جازل نے اپنی بہنوں کو اچھی ہنسی پوری سے بھی نوازا تھا۔ تھینک یو، مجھے بھی بہت اچھا لگا، زیمل رسمن مسکرائی تھی۔ بیٹا، آپ لوگ آؤ نا کبھی ہمارے گھر، مجھے بہت اچھا لگے گا۔ جی 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 آنٹی، ہم ضرور آئیں گے۔ جازل سے پہلے ہی غزالہ جلدی سے بول پڑی تھی، جیسے اسے یقین ہو کہ جازل نے منع کر دینا ہے۔ غزالہ نے جیسے ہی حامی بھری تھی، جبکہ جازل اور زیمل حیران پریشان ان لوگوں کی پھرتیاں چیک کر رہے تھے۔ ماما آپ چلے، ہم دیر ہو رہی تھی ہمیں۔ زیمل نے ان کی تھوڑی پہلے مچائی جلدی کی طرف دھیان دلایا تھا، کیونکہ جس طرح وہ جازل کو دیکھ رہی تھی نا، اسے لگ رہا تھا ابھی پکڑ کر اسی سے نکاح پڑھوا دیں گے۔ سلمیٰ بیگم اور غزالہ ایک دوسرے کا نمبر ایکسچینج کرتے ہی گھر آنے کی دہانی کرواتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ آیا اپا، یہ کیا حرکت تھی؟ جازل کڑے تیور سے ان کی طرف مڑا تھا۔ کون سی حرکت؟ نمبر ہی تو لیا ہے میں نے، جازل کا اشارہ سمجھتے ہوئے وہ بھی انجان بنی۔ آپ نے زیمل سے جھوٹ کیوں بولا کہ میں اس کی باتیں کرتا ہوں؟ میں نے تو آج تک اس کا نام بھی کبھی نہیں لیا اس کا۔ ہاں تو پھر کیا ہو گیا، اب لے لیا کرنا، میں نے کون سا منع کیا ہے؟ میں برا نہیں مناؤں گی، یہی تو غلط کیا تم نے۔ اتنی پیاری کلیگ ہے، تمہیں پسند بھی ہے اور ہم ایسے پاگلوں کی طرح لڑکیاں ڈھونڈتی پھر رہی ہیں۔ یہ لڑکی تمہاری فیلڈ ہونے کے ساتھ ساتھ تمہاری ٹکر کی بھی ہے۔ غزالہ نے جازل کی جھنجھلاہٹ کو کسی خاطر میں نہیں لایا تھا۔ وٹ پسند کرتا ہوں میں زیمل کو، خدا کا خوف کریں، آپ نے کون سا سمجھی میں ہے میری بات؟ چلے جلدی کریں آپ لوگ، 1 گھنٹے کا وقت ہے آپ کے پاس۔ جازل افسوس سے سر ہلاتے بولا تھا اور ہمیشہ کی طرح انہیں ٹائم فکس دیتا آگے بڑھ گیا تھا۔ جانتا تھا اگر تھوڑی دیر یہی ٹاپک رہا تو اس کی بہنوں نے شادی تک پہنچ جانا تھا۔ ویسے آپا، بھابھی پسند بڑی آئی ہے مجھے، جس طرح بھائی انہیں دیکھ رہے تھے نا، دال میں کچھ کالا ضرور لگتا ہے۔
ہمیرا کافی دیر سے باتیں نوٹ کرتی ہوئی بولی تھی۔ آہستہ بولو، پسند تو مجھے بھی بہت آئی ہے، لیکن اگر ہمارے اس بگڑے نوابزادے نے بھابھی کا سن لیا تو دونوں کی خیر نہیں ہوگی، اس لیے خاموش ہو جاؤ، جلدی اس کا کچھ پکا بندوبست کریں گے، تم بے فکر ہو۔ غزالہ ہمیرا کو چپ کرواتی ہوئی آگے بڑھی تھی۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے جلدی سے آگے چلتے جاذب کے پیچھے چلی تھی۔ ماروش اپنے گھر جانے کے بجائے دادو کے گھر آ گئے تھے اور سیدھا دادو کے کمرے میں آتے اس کے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ تکیے پر سر رکھے ان کی آغوش میں محسوس کرنا چاہتی تھی جنہوں نے اپنے ہوتے اسے ہر غم سے بچا کر رکھا تھا۔ نہ جانے کتنے ہی پل ایسے گزر گئے تھے جب ماروش کا فون بجا تھا۔ کال اٹینڈ کر کے مقابل کی بات سنتے ماروش کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ جی انکل، میں وہیں پر موجود آپ کا ویٹ کر رہی ہوں، آپ پلیز جلدی سے آ جائیں۔ ماروش کی بے صبری پر جنرل آصف مسکرائے تھے۔ ٹھیک 15 منٹ بعد جنرل یوسف ماروش کے سامنے مسکرائے تھے۔ اس وقت اپنی پیاری سی بیٹی کے ہاتھ کی بنی چائے پینے کا بہت دل کر رہا ہے، مگر لگتا ہے ہماری بیٹی آج چائے پلانے کے موڈ میں نہیں ہے۔ ماروش نے بےتاب نظریں اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل پر نوٹ کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں انکل، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ ماروش نے بہت پیار سے بولا تھا۔ او آئی ایم سوری انکل، میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ ماروش شرمندہ سی ہوتی ہی جلدی سے اٹھی تھی۔ کچھ دیر کے بعد چائے بنا کر ان کے آگے ٹیبل رکھتی سامنے صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ انکل، آپ مجھے آج سب کچھ بتائیں گے نا؟ پلیز مجھے اپنی مما کے بارے میں جاننا ہے۔ ماروش کے ہر انداز سے بے چینی اور بےقراری ٹپک رہی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جنرل یوسف کے ہاتھ سے وہ فائل لے کر چند سیکنڈ کے اندر ہی کچھ جان لے۔ جی بیٹا، آج میں آپ کی زندگی کی تمام حقیقت آپ کے سامنے رکھ دوں گا، مگر اس سے پہلے آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ جنرل یوسف کی بات پر ماروش نے نہ سمجھی سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ کیسا وعدہ؟ میں سمجھی نہیں انکل۔ تم حقیقت جاننے کے بعد میجر ارتضی سکندر کو کچھ نہیں بتاؤ گی، چاہے آگے جیسے بھی حالات پیدا ہو جائیں، جب تک میں نہ کہوں تم اس سے کچھ نہیں کہو گی۔ ماروش نے الجھن بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا۔ مگر انکل، میرے ماضی سے میجر ارتضی کا کیا تعلق ہے؟ وہ ایک دم ہڑبڑا گئی تھی، حیرت سے اپنے انکل کا منہ دیکھ جا رہی تھی۔ ماروش کی بات پر جنرل یوسف مسکرائے تھے۔ بہت گہرا تعلق ہے۔ ان کی باتوں سے ماروش کی حیرانگی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور ساتھ ہی گھبراہٹ بھی بڑی تھی۔ لگتا ہے بھول رہی ہو تم، ہمیں ایک ملاقات تو کرنی پڑے گی تم سے۔ رحاب کے کافی دیر کے بعد کال اٹھانے پر غفور دھمکی امیز لہجے میں انداز میں بولا تھا۔ رحاب نے فوراً بہانہ گھڑا تھا، اور ورنہ دل تو کہہ رہا تھا موبائل اٹھا کر دیوار کے ساتھ دے مارے۔ دیکھو لڑکی، یہ بہانے تم اس کیپٹن کے آگے بناؤ تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اور تمہیں میری بات آرام سے سمجھ نہیں آتی کیا؟ میں نے تم سے کہا تھا جلد از جلد نکاح ہو جانا چاہیے تھا، مگر تم ابھی تک کچھ نہیں کر سکی۔ غفور غصے سے بھڑکا تھا وہ اس کی طرف۔ ہاں، بہت جلدی نکاح کی ڈیٹ فائنل ہونے والی ہے۔ اگر میں اتنی جلدی دکھاؤں گی تو ارحم کو شک ہو سکتا ہے، اس لیے تھوڑی خاموش ہوں۔ رحاب نے بہت ہی سوچ سمجھ کر جواب دیا تھا۔ کیا تو تم ٹھیک رہے ہو، مگر مجھے جلد از جلد تم اس کیپٹن کے گھر میں چاہیے ہو۔ رحاب کی بات اسے ٹھیک لگی تھی، اس لیے مزید وارن کرتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا تھا۔ اوف میرے خدا، کہاں پھنس گئی ہوں۔ غفور کے فون بند ہونے پر ہی ابھی رحاب نے سکھ کا سانس بھی نہیں لیا تھا جب ارحم کی کال آنا سٹارٹ ہو چکی تھی۔ ہائے سویٹ ہارٹ، کیسی ہو؟ رحاب، جو پہلے ہی تپی ہوئی تھی ارحم کے اس بے خدا طرز تہاتف پر مزید جلی تھی۔ واقعی آرمی کیپٹن ہی ہے نا؟ کیا آپ کو وہاں یہی فضول لفظ سکھائے جاتے ہیں؟ رحاب کی بات پر سپیکر سے ارحم کا ایک جاندار کہکہ گونجا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، او ہو، موڈ آف لگ رہا ہے پیارے سے لوگوں کا۔ ویسے ابھی کس سے کال پر بات کر رہی تھی؟ میں نے فون کیا مگر بزی تھا، ارحم نے جان بوجھ کر پوچھا تھا۔ وہ میں فرینڈ سے بات کر رہی تھی، رحاب گڑبڑائی تھی۔ اوکے، میں تو نارملی پوچھ رہا تھا، اس میں اتنا گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ارحم نے اسے مسیج چھڑا، جبکہ رحاب کو اچانک اس کی بدلتی ٹون پر پسینے چھوٹتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ رحاب نے اس کی بار لہجے کو مضبوط بنایا تھا۔ اوکے، ویسے میں نے یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ اگلے ہفتے کو ہمارا نکاح ہے اور ساتھ ہی رخصتی بھی۔ پورے 5 دن بعد تیار رہنا۔ مسز ارحم آصف بنا کر ہی ملاقات ہوگی۔ اب تم سے ماما کا سختی سے آرڈر ہے، وہ شاید کل تک تمہیں ہاسٹل سے لینے آ جائیں، اس لیے سوچا سب سے پہلے تمہیں ہی یہ خوشخبری سناؤں۔ ارحم اس کی غفور سے ہوئی بات سن چکا تھا، اس لیے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے بولا تھا۔ اوکے، تو پھر اب 5 دنوں بعد ہی بات ہوگی کیپٹن صاحب، اللہ حافظ۔ رحاب ارحم کی مزید کوئی بات سنے بغیر ہی فون بند کر چکی تھی۔ نکاح کی ڈیٹ فائنل ہو جانے پر خوشی ہونے کے بجائے اسے ایک عجیب سی بے چینی نے آ گھیرا تھا۔ اتنے پاکیزہ رشتے کی بنیاد وہ ایک جھوٹ پر رکھنے جا رہی تھی۔ ارحم کے ساتھ ساتھ اس کے پورے خاندان کے جذبات سے کھیل رہی تھی، اور اسے اس وقت اپنا آپ سب سے زیادہ خود غرض لگا تھا۔ ماروش بیٹا، جو راز آج میں نے آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، اس میں بہت کم لوگ واقف ہیں۔ آپ کو بھی صرف اس لیے بتانے جا رہا ہوں کیونکہ آپ اس راز کا بہت عام حصہ ہوں۔ جنرل یوسف کو یہ بات شروع کرتا دیکھ کر ماروش پوری طرح سے ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ آج سے 30 سال پہلے میں نے اور میرے جگری دوست سکندر نے آرمی کے تھرو ISI جوائن کی تھی۔ ہمارے حوصلے بہت بلند تھے، پاکستان پر میلی نظر
ڈالنے والے کو دوبارہ کچھ دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑتے تھے۔ مجھ سے کئی زیادہ گنا سکندر پاگل تھا، وطن کے پیارے بالکل اپنے ارتضا کی سکندر کی طرح اس کو ہمیشہ مشکل مشن دیا گیا تھا، لیکن کیونکہ اوپر بیٹھے لوگ جانتے تھے کہ سکندر انہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے کہ